جو موجودہ مسئلہ ہے کہ کرنسی میں زکوٰۃ، لیکن نبی کے زمانے میں کرنسی نہیں تھی، نبی کے زمانے میں یا تو دینار تھا یا تو درہم تھا، سونا یا چاندی، اور میں نے آپ کو بتا دیا سونے چاندی میں کب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن سونے چاندی میں خاص بات کیا ہے کہ وہ ثمن ہے، ثمنیت، اس کو عربی والے کہتے ہیں ثمنیت، یا اردو والے مالیت، یعنی سونا یعنی درہم دینار چیزوں کی مالیت ہوا کرتے تھے۔ تو آج کے اسی طرح آج کے زمانے میں کرنسی چیزوں کی قیمت ہے، جو بھی کرنسی نوٹ ہے وہ چیزوں کی قیمت ہے، اگرچہ اس کی اپنی بذات خود ویلیو کچھ بھی نہ ہو، لیکن وہ چیزوں کی قیمت ہے، جیسے دینار اور درہم چیزوں کی قیمت ہے۔ آپ جانتے ہیں، تفصیل میں نہیں جائیں گے، کہ ایک زمانے میں ہمارے جو کرنسی نوٹ ہیں وہ ہمارے سونے کے ذخیرے سے جڑے ہوتے تھے، یعنی جس ملک کے پاس جتنا سونے کا ذخیرہ ہے اتنی ہی کرنسی نوٹ وہ چھاپ سکتا ہے۔ اس لیے کرنسی نوٹ پر لکھا رہتا تھا کہ آپ اگر یہ نوٹ بینک کو دیں گے، یا جو اصل بینک مرکزی بینک ہوتا ہے اس کو دیں گے، تو وہ آپ کو اتنا سونا دے گا۔ وہ اس پر لکھا، ملے نہ ملے لیکن اس پر لکھا رہتا تھا، کیونکہ کرنسی کا حساب ایسے ہی ہوتا تھا کہ کسی ملک کے پاس جتنا ذخیرہ سونے کا ہے اس کے اعتبار سے اس کی ویلیو ہوتی تھی۔ لیکن سن 1971 کے بعد وہ سسٹم ختم کر دیا، پہلے امریکہ نے ختم کر دیا، دھیرے دھیرے اور ملکوں نے ختم کر دیا، کہ اب جو ہے جو انسان کے پاس کرنسی ہے اس کو سونے سے جوڑ کر نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ایک نیا سسٹم رائج ہوا، میں تھوڑا اشارہ کر رہا ہوں بس، ایک نیا سسٹم رائج یہ ہوا ہے کہ کسی کرنسی کے ڈیمانڈ کو دیکھا جاتا ہے، اس کی ویلیو طے ہوتی ہے اس کے ڈیمانڈ پر، یعنی کسی کرنسی کا ڈیمانڈ کتنا ہے، اور اس میں کیسے ہوتا ہے کہ اگر امریکہ سامان، ایک طرح سے اس میں پیداوار کی بات آ جاتی ہے کہ کوئی ملک کتنی پیداوار کرتا ہے۔ اب آپ امریکہ نے کمپیوٹر بنایا، کوئی چیز بنائی اور دوسرے ملک کو خریدنا ہے، تو امریکہ یہ شرط لگائے گا کہ آپ میرا سامان میرے ڈالر میں خریدیے، میری کرنسی میں خریدیے۔ تو گویا کہ جب میں اپنے پیسے کو، روپے کو میں کرنسی میں کنورٹ کروں گا، اور اس کرنسی یعنی اس ڈالر سے اپنے روپیے کو جو ہے ڈالر میں کنورٹ کروں گا اور اس ڈالر سے میں سامان خریدوں گا، تو گویا کہ ڈالر کا ڈیمانڈ بڑھے گا۔ جتنا زیادہ ایسے لوگ ڈالر کو مانگیں گے اور کنورٹ کرنے کے لیے، اتنا زیادہ اس کا جو ہے ڈیمانڈ بڑھے گا، ویلیو اتنی زیادہ بڑھے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ بہرحال اب جو ہے کرنسی کا جڑنا جو ہے وہ سونے چاندی کے ساتھ نہیں ہے، اب اس کے ڈیمانڈ پر ہے، لیکن اصل چیز باقی رہ گئی۔ اصل چیز یہی ہے کہ جیسے سونا چاندی پرانے زمانے میں چیزوں کی قیمت تھے، اسی طرح آج نوٹ اگرچہ وہ سونے چاندی سے جڑا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے سونے چاندی کی طرح آج سامان کی قیمت ہے، چیزوں کی قیمت ہے، چاہے وہ پہلے سونے کی وجہ سے تھا، آج اس کے ڈیمانڈ کی وجہ سے۔ تو اس لیے جو علماء کرام نے اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس لیے علماء کرام نے کرنسی پر وہ تمام احکامات لگائے ہیں جو احکامات سونے اور چاندی پر لگائے ہیں، چاہے وہ سود کا مسئلہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہو۔ تو ہماری کرنسی پر بھی زکوٰۃ ہے، جو ہمارے کرنسی نوٹ ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کس اعتبار سے ہوگی؟ اب ہمارے سامنے دو چیز تھی، علماء کرام کے سامنے دو چیز تھی، سونا اور چاندی۔ شریعت نے دونوں کو معیار رکھا، لیکن اکثر علماء کرام نے چاندی کو معیار قرار دیا ہے کہ ہم دیکھیں گے 595 گرام چاندی کے برابر پیسہ اگر میرے پاس ہے، اس پر ایک سال گزر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں مجھے 2.5% کے حساب سے اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ چاندی کو معیار اکثر علماء کرام نے کیوں قرار دیا؟ کیونکہ اس میں احتیاط ہے۔ ایک بات تو یہ کہ دونوں باتیں ہمیں نہیں پتہ کہ اصل معیار کیا ہے، سونا یا چاندی، شریعت نے دونوں کو رکھا ہے، تو احتیاط یہ ہے کہ کم ویلیو والے کو ہم معیار بنا لیتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے کوئی خدشہ نہ رہے کہ ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی ہے، یا ہم پر زکوٰۃ واجب ہو گئی اور ہم ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو چاندی کو معیار بنانے میں فائدہ یہ ہے کہ اس میں احتیاط ہے، ایک فائدہ یہ۔ دوسرا فائدہ علماء کرام نے یہ بتایا کہ اس میں غریبوں کا فائدہ ہے، کہ غریبوں کو زیادہ زکوٰۃ ملے گی۔ اگر ہم سونے کو معیار قرار دیں گے تو غریبوں کو زیادہ زکوٰۃ نہیں ملے گی، لیکن چاندی کو اگر ہم زکوٰۃ معیار قرار دیں گے کرنسی کے لیے تو غریبوں کو، زیادہ لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور زیادہ غریبوں کو زکوٰۃ ملے گی۔ تو یہ جو ہے ایک مسئلہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو اس کا اعتبار ہے کسی عالم پر کے قول پر اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں سونے کو معیار بنایا جائے، کیونکہ آج کے زمانے میں سونے کی ویلیو تھوڑا سا مطلب یہ کہ برقرار رہتی ہے اور چاندی کی ویلیو بہت کم ہو گئی ہے۔ تو اگر کسی عالم کا فتویٰ ہے کہ جو ہے سونے کو معیار بنایا جائے تو اس میں گنجائش نکلتی ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ چاندی کو معیار بنا کر زکوٰۃ ادا کی جائے، واللہ اعلم۔